بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرم فورسز میں جانے کے لیے FAFSC کے بعد جو لانگ کورس ہوتا ہے وہی ایک واحد راستہ ہے آرمی آفیسر بننے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں جن کے بارے میں ہم عام طور پر اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم انشاءاللہ لیڈی کیڈٹ کورس کے بارے میں بات کریں گے کہ جس میں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ آگے کن کورس میں کام کریں گی، کون کون سی ڈگری والی بچیاں جو ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے فردر میڈیکل، فزیکل اور دیگر جو ریکوائرمنٹس ہیں اور پروسیجر کیا ہے، اس ساری چیز کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیڈی کیڈٹ کورس 25 جو 2024 میں اس وقت آفر ہوا ہے، اور اس کے لیے جو بیسک ایلیجبلٹی ہے اس میں پاکستانی نیشنل ہونا، کہ جس میں یہ کہ آپ کے پاس صرف پاکستانی نیشنلٹی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دوسری نیشنلٹی ہوگی تو سلیکشن کے ٹائم پہ آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا اور اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ AJ کے جو ڈومیسائل ہولڈر ہیں یا گلگت بلتستان کے ڈومیسائل ہولڈر ہیں وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری ریکوائرمنٹ اس میں یہ ہے کہ ان میرڈ ہونا چاہیے، غیر شادی شدہ، اور پھر اس کے علاوہ صرف فیمیل کینڈیڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اپلائی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر جو فردر فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے اندر یہ کہ آپ کی عمر جو ہے 1 نومبر 2024 کو 28 ایئر تک ہونی چاہیے، یعنی آپ 27 کے ہیں، 26 کے ہیں، 25 کے ہیں، کوئی بھی آپ کی عمر ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگی، اور لیکن یہ کہ 28 سے اوپر آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی ہائٹ جو ہے وہ منیمم 5 فٹ ہونی چاہیے۔ 5 فٹ سے مطلب ذرا بھی اگر آپ اس کو سینٹی میٹرز کے اندر بات کریں تو 152.4 سینٹی میٹر آپ کی ہائٹ ایگزیکٹلی آپ کی ہونی چاہیے۔ اس سے کم قابل وہ ویٹ کے بارے میں یہ ہے کہ جو باڈی میس ہے اس کے مطابق آپ کا ویٹ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہوگا۔ VN کے بارے میں بھی آپ کو VN کلیئرلی آپ کو جو ہے نا PAO جو ہے 11/82 آپ کا VN ایگزیکٹلی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے سکیجول، میں آپ کو بتا دوں تو اس کا سکیجول یہ ہے کہ جون 12 سے یعنی 12 جون 2024 سے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور 9 جولائی 2024 تک اس کی رجسٹریشن رہے گی۔ تو اس تاریخ کو بالکل یاد رکھیے گا کہ یہ 12 جون 2024 سے سٹارٹ ہوگا رجسٹریشن اس کی، اور 9 جولائی 2024 تک رہے گی، اور 9 جولائی کو اینڈ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو فردر اس کے جو انیشیل ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ جولائی میں آگے آئیں گے، اور اس کی ڈیٹ آپ کو وہیں اسی وقت بتائی جائے گی جب آپ کو اس کی سلپ آئے گی اور اس کے لیے آپ کو کال کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جو پہلا ٹیسٹ آپ کا انیشیل ٹیسٹ جس کو ہم کہیں گے، تو اس ٹیسٹ کے میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہے، اور پھر فزیکل ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے فائنل ہوگا کہ اچھا آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اچھا، ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں MCQs ہوں گے، اور وہ MCQs انگلش، میتھ، پاک اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز اور جنرل نالج سے متعلق ہوں گے، اور اسی سے ہی آپ کا انٹیلیجنس آپ کا لیول بھی چیک ہو جائے گا، اور اسی سے ہی آپ کا جو ہے وہ باقی ریٹن ٹیسٹ، آپ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کا VN، آپ کی سوچ، آپ کا کانسیپٹ، آپ کی مختلف چیزیں، آپ کا جو نالج ہے پاکستان کے بارے میں، اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کا سارا نالج اس میں چیک ہو جائے گا، اور یہیں پہ ہی آپ کا انٹیلیجنس کا معاملہ بھی چیک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو انیشیل ٹیسٹ ہے، یہ ریٹن ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا میڈیکل اور آپ کا جو فزیکل ٹیسٹ ہوگا، اور فزیکل ٹیسٹ میں کیا چیز ہے، آپ کو 14 منٹ کے اندر 1.6 کلومیٹر کی رننگ کرنی ہے،
اور یہ چونکہ گرلز کے لیے ہے تو اس لیے ٹائم زیادہ رکھا ہے 1.6 کلومیٹر 14 منٹ کے اندر آپ کو دوڑ لگانی ہوگی اور فزیکل ٹیسٹ صرف اتنا ہی اس میں رکھا گیا ہے. اب اس کے بعد ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اس میں آپ جاتے ہیں تو اس میں کون کون سی آگے کورس ہیں جس کے اندر آپ کی مطلب پوسٹنگ ہوگی اور آپ پوسٹنگ یعنی سلیکشن کے بعد آپ کی جو پوسٹنگ ہے وہ کہاں کہاں ہوگی. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ انجینئر کورس, سگنل کور, الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ کورس اور ایویشن فلیٹ مینجمنٹ ڈائریکٹریٹ میں اور کور آف آرڈیننس میں, آرمی ایجوکیشن کور میں اور سگنل اینڈ اور ICTO کو. اچھا, یہ وہ مختلف کورس ہیں کہ اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس کے اندر آگے جو پوسٹنگ ہوگی. اب اس میں ایک فرق اور بھی ہے, وہ فرق یہ ہے کہ آپ کی ڈگری کون سی ہے. تو آپ کی ڈگری کے مطابق ہی آپ کو آگے اگر آپ کی سلیکشن ہوگی تو وہ ڈگری کے مطابق ہی پوسٹنگ ہوگی. تو اس لحاظ سے پھر آپ کو کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا, وہ ہم آگے چل کر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا, لیکن ایک بات یہاں پہ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو سلیکشن کے بعد 2 چیزوں کا پہلے سے ذہن رکھیے. ایک تو یہ کہ 6 مہینے آپ کی ملٹری اکیڈمی کے اندر ٹریننگ ہوگی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک بانڈ دینا ہوگا کہ آپ 7 سال تک کم از کم آرمی کو سرو کریں گے. یعنی 7 سال تک آپ ریزائن نہیں کر سکتے, 7 سال تک آپ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے, 7 سال کم از کم آپ کو وہاں پہ سرو کرنا ہے. ہاں, اس کے بعد اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو وہ اس پروسیجر کے مطابق آپ چھوڑ سکیں گے, ادروائز آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو چیز سمجھنے کی ہے اور جو چیز جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا کون کون سی ڈگری والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ڈگری کے مطابق ان کی جو ریلیونٹ کور کون سی بنیں گی. تو وہ میں ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں اور سکرین پہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھا بھی دوں گا. اچھا, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ڈگری اور کون کون سی کور, یہ 2 چیزوں کو میچ کرتے ہوئے اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھیے گا, اس لیے کہ آپ کی جو آگے پریکٹیکل لائف ہوگی وہ اسی کور کے مطابق اور اسی کے ماحول اور اسی کے نیچر کے مطابق ہوگی. تو اس لیے اس کو دیکھنا سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو انجینئر کورس ہے تو اس کے لیے جیو انفارمیٹکس انجینئرنگ, یہ جیو انفارمیٹکس انجینئرنگ میں آپ اگر اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ انجینئر کورس میں جائیں گے. اور اس کے بعد ہے کور آف سگنلز, اس میں اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ اس میں اسپیشلائزیشن ہے ٹیلی کام انجینئرنگ, یا یہ ہے کہ آپ نے MS کیا ہو الیکٹریکل انجینئرنگ اور ٹیلی کام انجینئرنگ کا تو اس میں آپ جا سکتے ہیں اور اس میں پریفرنس دی جائے گی اس ماسٹر ڈگری کو. تیسرے نمبر پر پھر آتا ہے الیکٹریکل اینڈ میکینیکل کور, تو اس میں بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ڈیمانڈ اس وقت ہے کہ آپ نے اگر بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ہے تو آپ اپلائی کر سکیں گے. ایویشن فلیٹ مینجمنٹ کے لیے ایروسپیس انجینئرنگ یا پھر میکینیکل انجینئرنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایویونکس انجینئرنگ یا پھر الیکٹریکل انجینئرنگ, ان میں چاروں میں سے کوئی بھی انجینئرنگ آپ کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر ہے کور آف آرڈیننس, اس کے اندر آپ ٹیکسٹائل انجینئرنگ اگر آپ نے کی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آرمی ایجوکیشن کور ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے BS کیا ہے یا MA کیا ہے انگلش میں, یا پھر آپ نے BS یا MSc میتھمیٹکس کیا ہے تو دونوں ڈگری ہولڈر یعنی میتھ والے بھی اور انگلش والے بھی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک 7ویں اور آخری نمبر پر جو سگنل کوڈ بھی اس میں ہے, اس میں انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آفیسر کے طور پہ کام EME والے بھی ہیں. تو اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئرنگ یا پریفریبلی ماسٹر ان کمپیوٹر سائنسز, اور پھر انفارمیشن سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی یا پریفریبلی ماسٹر ان انفارمیشن سیکیورٹی. آپ کے پاس جو بھی ڈگری ہے اس کے اکارڈنگلی آپ اس میں اپلائی کریں گے اور اس کے مطابق ہی آپ ریلیونٹ فیلڈ کے اندر جائیں گے. اب اس کے بعد
ایک اور چیز جس کو آپ کو سمجھنا اور ریکوائرمنٹ کو جاننا بڑا ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے جنہوں نے ایم ایس کیا ہوا ہے ان کو پریفرنس دی جائے گی، اور جن کے پاس بیچلر ہے، بیچلر سے مراد 16 ایئرز، یعنی لیس دین 16 ایئر کی اگر کوئی ڈگری ہولڈر ہے، 15 سال کا بعض نے کیا ہوتا ہے، 3 سال گریجویشن کی ہوتی ہے یا اس طرح، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ کلیئرلی مینشن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن منیمم ہونی چاہیے، تو اس کے مطابق دوسری ایک دو اور چیزیں بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے، مثال کے طور پہ کہ 2.5 سی جی پی اے ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ 62.5% آپ کی ہونی چاہیے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کی تھرڈ ڈویژن کسی لیول پہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی سطح پہ آپ تھرڈ ڈویژن ہولڈر نہیں ہو، اور ایچ ای سی اور پی ای سی یہ دونوں سے آپ کی ڈگری ریکگنائز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ڈگری ایچ ای سی اور پی ای سی سے ریکگنائز نہیں ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے پرائیویٹلی یا کسی اور طریقے سے اس نے کیا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے اپلیکیشن پروسیس۔ اپلیکیشن پروسیس سمپل ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ آن لائن جائیں اور جوائن پاک آرمی اور .gov.pk اس پہ آپ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ اس کو اپلائی کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کر آپ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ یا رجسٹریشن سینٹر میں آپ جائیں، اور وہاں جا کے ان کے پاس وہاں بیٹھ کے اور وہیں پہ آپ اپلائی کر لیں۔ لیکن وہاں جب آپ جائیں تو آپ کے پاس ساری چیزیں، سارے ڈاکومنٹس ہر طرح سے پورا ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ پروسیس مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ آپ کو بھیج دی جائے گی کہ آپ فلاں تاریخ کو آ کے انیشیل ٹیسٹ آپ دیں گے، اور اس ٹیسٹ کے لیے پھر آپ کو وہاں پہ اس ٹائم اور ڈیٹ، یہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کو ڈیٹ جو دی گئی ہے وہ اور ٹائم، اگر ٹائم آپ کو فرض کیا کہ 10 بجے کا دیا گیا ہے تو آپ 10 سے لیٹ نہ ہوں، اور اگر ٹائم 11 بجے کا دیا گیا ہے تو 11 سے لیٹ نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے بیچ بنائے ہوتے ہیں، اور بیچ کے ساتھ آپ پھر اس میں اپنے ٹیسٹ میں آپ اپیئر ہوں گے، تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہوں گی۔ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کے، ایک اوریجنل ڈاکومنٹ کا سیٹ اور 2 فوٹو کاپی سیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں یا کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو وہاں سے این او سی لینا نہ بھولیے، این او سی کے ساتھ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس ڈومیسائل کی اٹیسٹڈ کاپی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے پاس سی این آئی سی کی کاپی اٹیسٹڈ وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ پھر آپ کے پاس 6 کلرڈ فوٹو کاپی ہونی چاہیے اٹیسٹڈ، ایک پکچر سامنے سے اور 5 پکچر بیک سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ 6 پکچر آپ اٹیسٹڈ لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ 100 روپے کا ایک پوسٹل آرڈر بھی بنوائیں گے، جو پوسٹل آرڈر جو ہے ڈی جی پی اے کے نام پہ بنے گا، اور وہ بنا کے آپ اس کے ساتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کی ڈگریز اور آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ایچ ای سی اور پی ای سی سے ویریفائیڈ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں، جس کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کے نئے اسٹوڈنٹ اور نئے لوگوں کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکیاں کہ جو فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہی ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ریکروٹمنٹ سینٹر جو ان کے گھر کے مطلب ہوم اسٹیشن سے بہت قریب ہو وہاں پہ جا کے اپلائی کریں، یا تو آن لائن کر لیں، اوکے فائن، لیکن اگر نہیں تو پھر وہ اس کو قریب والا اسٹیشن، اور وہ اس کی لسٹ آپ کے سامنے دی جا رہی ہے، اور اس میں راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، گلگت، حیدرآباد، ملتان، ڈی آئی خان، مظفر آباد، فیصل آباد، خوزدار، پنو عاقل اور تربت، یہ ساری جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پہ ان کے سینٹر موجود ہیں۔ آپ وہاں پہ جا کے بھی کریں، اور آپ کا انیشیل ٹیسٹ بھی انہی جگہوں پر ہوگا۔ تو اس لیے آپ کو خود سلیکٹ کرنا ہوگا کہ کون سا آپ کے گھر کے قریب ہے، اور اس کے مطابق ایک چیز ہو۔ اور یہ ساری انفارمیشن اوبیسلی آپ کو ایجوویژن پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے، اور ایجوویژن پلیٹ فارم جو ہے وہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ اور ان کی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے کام کرتا ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن، کوئی چیز آپ کو ریکوائرڈ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے کہ جس کے پاس
پاکستان کے میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک کا پورا ڈیٹا بیس ہے اور ہر طرح کی گائیڈنس اور انفارمیشن آپ کو دے سکتا ہے. بچوں کے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو ٹھیک جگہ پہ گائیڈ کیا جائے کہ آپ کے لیے رائٹ پلیس کون سی ہے, کہ کہاں جانا چاہیے, کون سی ڈگری میں جانا چاہیے, کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تک جو ساری انفارمیشن پہنچائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور کوئی آپ اس کے علاوہ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے.